ایک مرتبہ مجھے گھر سے اطلاع ملی کہ ایک کالج کی بچی بیعت ہونے کے لیے آئی ہے۔ چنانچہ میں مہمان خانے سے اپنے گھر آ گیا۔ پردے کے پیچھے ایک کالج کی لڑکی تھی، اس نے توبہ کے کلمات پڑھے اور میں نے اس کو کچھ معاملات بتا دیے۔ معاملات پوچھنے کے بعد وہ کہنے لگی کہ حضرت آپ مجھے گائیڈ کریں کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے پہلے کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے بی اے کا امتحان دے دیا ہے اور اب میں فارغ ہو گئی ہوں، اس لیے جو اب آپ کہیں گے میں وہی کروں گی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اس نے پوچھا کیا؟ میں نے کہا کہ ہمارے مدرسے کے جو وفاق کے امتحان ہیں ان میں تقریباً 4 مہینے ابھی باقی ہیں، تو آپ ایسا کریں کہ آپ اس کے پہلے سال کے اندر داخلہ لے لیں عالمہ کورس میں، اور چونکہ آپ نے بی اے پڑھا ہوا ہے تو آپ کے لیے پہلا سال کی کتابیں پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہوگا، اور ہم آپ کی اسپیشل فیور بھی کریں گے کہ جو مدرسے کی معلمات ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ آپ کو دن میں بھی پڑھائیں، اور جب مدرسے کی بچیاں چلی جاتی ہیں ڈے اسکالر تو اس وقت میں وہ آپ کو 1-on-1 بیسس پہ ٹائم دے کے مزید بھی ٹیوشن ورک کریں تاکہ آپ کی پروگرس اچھی ہو جائے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنی امی سے بات کر کے کل آ کے داخلہ لے لوں گی۔ چنانچہ وہ بچی گھر واپس گئی، اس نے اپنی والدہ سے اجازت لی اور اگلے دن آ کے اس نے مدرسے میں اپنے نام کی رجسٹریشن کروا دی۔ اس نے پڑھنا شروع کر دیا۔ ہم نے بھی معلمات سے کہہ کے اس کا ایک اسکیجول بنوا دیا کہ وہ دن میں بھی کلاس کے ساتھ پڑھے، اور جب دوپہر کو کلاس سے چھٹی ہو جائے تو پھر وہ ٹیوشن ورک کرے تاکہ جو اس کا کورس رہ گیا ہے اس کو بھی وہ کور اپ کر لے۔ چنانچہ اس طرح اس بچی کی تعلیم کا سلسلہ بہت اچھا چلنا شروع ہو گیا۔ بچی بھی بہت شوق سے پڑھنے لگ گئی۔ ہم مطمئن ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے فضل فرما دیا۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے گھر والوں نے اطلاع بھیجی کہ جی فلاں بچی جو ہے وہ آج صبح سے رو رہی ہے اور کسی سے کوئی بات ہی نہیں کر رہی، اور بس اس کی آنکھوں سے آنسو ہی ٹپکتے چلے جا رہے ہیں۔ میں نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش کی ہے تو اس نے مجھ سے بھی بات نہیں کی، تو آپ پلیز گھر آئیں اور آپ آ کے اس سے بات کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے اپنی بات کو کھول دے۔ چنانچہ پھر میں مہمان خانے سے گھر آیا، اس بچی کو ہم نے پردے کے پیچھے بٹھایا، اس سے میں نے پوچھا کہ کیا ہوا۔ جیسے ہی پوچھا کیا ہوا، اس بچی نے تو اونچا اونچا رونا شروع کر دیا، ایسے جیسے گھر کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، اس طرح غمزدہ ہو کے وہ بچی رو رہی تھی۔ تو مجھے محسوس ہوا کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر، بچی بہت زیادہ دکھی ہے، پریشان ہے، تو اس کی پریشانی کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اس بچی سے کہا کہ آپ ذرا میری بات تو سنیں، مگر وہ اتنا رو رہی تھی کہ میری بات تو اس تک شاید پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ تو پھر میں نے تھوڑی دیر کے بعد اسے کہا کہ دیکھیں، اگر تو آپ کا مسئلہ رونے سے حل ہوتا ہے تو میں بھی تھوڑی دیر آپ کے ساتھ بیٹھ کے رو لیتا ہوں، اور اگر میری بات سن کے اس پر عمل کرنے سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو آپ رونا بند کریں اور میری بات کو سنیں۔ چنانچہ اس بچی نے ہمت کر کے جو چپ ہو گئی، سسکیاں لے رہی تھی، اور اس نے پھر میری بات سنی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کا مسئلہ ہے کیا تاکہ اس کا کوئی حل سوچا جائے۔ اس نے کہا جی کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے والدین نے میری شادی کی تاریخ طے کر دی ہے امتحان سے 3 دن پہلے۔ اب اگر امتحان سے 3 دن پہلے میری رخصتی ہو جائے گی تو میں تو ان دنوں میں امتحان نہیں دے سکتی، میرا تو سال ضائع ہو گیا، اور میں انکار بھی نہیں کر سکتی، اور والدین کے فیصلے ہیں، انہوں نے فیصلہ بھی کر دیا اور اناؤنس بھی کر دیا۔ تو میں نے کہا اچھا یہ مجھے بتاؤ کہ تمہاری شادی ہو کہاں رہی ہے، رشتہ داروں میں یا کہیں باہر؟ اس نے کہا نہیں، میری پھوپھی کا بیٹا ہے، میرا فرسٹ کزن ہے، اس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا اچھا اب میری ایک بات سنو کہ پھوپھی کا بیٹا یا اتنا فرسٹ کزن، آدمی کو کچھ نہ کچھ اس کی شخصیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں میں بچپن میں ہم اکٹھے کھیلتے تھے، میں جانتی ہوں اس کو کہ اس کی شخصیت کیسی ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ جب آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی امی سے یہ کہیں
کہ شادی کے جو کپڑوں کی تیاری ہے وہ آپ نے کرنی ہے اور میری باقی بہنوں نے کرنی ہے. میں مدرسے پڑھتی رہوں گی اور جس دن رخصتی ہے اس سے ایک دن پہلے میں مدرسے سے واپس آ جاؤں گی. اس نے ماں سے بات کی تو والدہ نے بات کو مان لیا. چنانچہ بچی مدرسے میں پڑھتی رہی اور جس دن اس کی رخصتی تھی اس سے ایک دن پہلے وہ مدرسے سے گھر واپس گئی. پھر بعد میں شادی کے بعد اسے واقعہ سنایا کہ جب میں گھر گئی تو میری ساری رشتہ دار خواتین آئی ہوئی تھیں. وہ بڑی انتظار میں تھیں. جیسے ہی میں گئی مجھے کہنے لگ گئیں تم کہاں چلی گئی تھی، ہم تمہارے انتظار میں بیٹھی تھیں. پھر امی نے مجھے کہا کہ دیکھو وہ جو مہندی لگانے والی عورت ہے وہ آئی ہوئی ہے، تمہارے انتظار میں ہے، جلدی کرو ہاتھ پاؤں پہ مہندی لگوا لو. اب ہاتھ پاؤں پہ مہندی لگوانا تھا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے امی سے کہا کہ امی مجھے لوگوں کے سامنے بیٹھ کے مہندی لگوانے میں حیا محسوس ہوتی ہے، کتنا اچھا ہو کہ آپ مجھے اوپر کی سٹوری پہ بھیج دیں. ہمارے گھر کے اوپر کی سٹوری پہ بھی کچھ کمرے تھے تو امی نے کہا ٹھیک ہے تم اوپر چلی جاؤ. چنانچہ میں اوپر چلی گئی. وہاں تنہائی تھی. وہاں میں نے ہاتھوں پہ بھی مہندی لگوا لی، پاؤں پہ بھی مہندی لگوا لی اور بیٹھ گئی. اب اکیلی تھی تو میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بلایا اور اس کو کہا کہ دیکھیں میں آپ کو اتنے پیسے دوں گی، آپ میری مدد کریں. اس نے پوچھا کیا؟ میں نے کہا مدد یہ ہے کہ یہ جو میری کتاب ہے نا اس کا صفحہ آپ آ کے الٹ جایا کریں، کیونکہ میں مہندی کی وجہ سے اس کا صفحہ الٹ نہیں سکتی. چنانچہ میری چھوٹی بہن آ کے کتاب کا صفحہ الٹ جاتی اور میں اس کتاب کو بیٹھی پڑھ رہی تھی اور وہ کتاب صرف اور نحو کی تھی. کہنے لگی کہ اس رات بھی میں پوری رات صرف نحو کی کتابیں پڑھتی رہی، حتیٰ کہ رخصتی والے دن جب میں جدا ہو رہی تھی تو میں دلہن بنی ہوئی تھی اور میرے پاس میک اپ کا جو ہے نا باکس تھا جو میں نے اپنے ساتھ رکھنا تھا. اسی باکس کے ساتھ میں نے صرف اور نحو کی کتابیں بھی اپنے ساتھ رکھ لی. جب میں اگلے گھر گئی تو وہاں پر انہوں نے دلہن کو ریسیو کیا تو بہت ساری خواتین تھیں جو آ گئیں کمرے میں، باتیں کرتی نہیں. پھر کچھ دیر کے بعد خواتین نے کہا کہ اچھا اب ہم جاتی ہیں کیونکہ آپ کے شوہر نے آنا ہے. خواتین چلی گئیں. وہ کہنے لگی کہ میں اب دلہن بنی بیٹھی ہوں اور میں اس گھونگھٹ کے اندر کتاب چھوٹی سی تھی صرف نحو کی وہ بیٹھی پڑھ رہی تھی اور میں صرف کی گردانیں یاد کر رہی تھی. حتیٰ کہ جب دروازہ کھلا اور مجھے پتہ چلا کہ میرا ہسبینڈ کمرے کے اندر آ رہا ہے تو میں نے ان دونوں کتابوں کو تکیے کے نیچے رکھ دیا اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اپنا وقت گزارا. جب صبح فجر کی نماز پڑھی تو ہسبینڈ آیا. ہم تو آخر فرسٹ کزن تھے، طبیعتیں ایک دوسرے کو پہلے ہی جانتی تھیں اور اب تو ایک رات ہم نے اکٹھی گزار لی تھی تو طبیعتیں ایک دوسرے سے بہت زیادہ واقف ہو چکی تھیں. تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے ناشتے کے وقت بات کی کہ میں ایک عربی کورس کر رہی تھی، اب میرے امتحان کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، آپ پلیز اگر میری مدد کریں تو میرا 1 سال بچ سکتا ہے ورنہ میرا 1 سال ضائع ہو جائے گا. ہسبینڈ نے پوچھا کہ کیا؟ میں نے کہا کہ 2 دن کے بعد میرا پیپر ہے اور دلہن کو اپنے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی. اب آپ نے مجھے کمرے امتحان میں پہنچانا ہے اور پیپر کے بعد وہاں سے لے کے آنا ہے. اس نے کہا اچھا میں کوئی اسکیم بناتا ہوں. چنانچہ اگلے دن اس نے اپنی امی سے بات کی کہ امی میں نے نیا سائیکل موٹر خریدا ہے اور آج کل میں نے آفس سے بھی چھٹی لی ہوئی ہے 1 ہفتے کے لیے، تو اگر میں ناشتے کے بعد اپنی بیوی کو گھمانے کے لیے شہر میں لے جاؤں 1 گھنٹے کے لیے تو کوئی اعتراض تو نہیں ہے. تو ماں اپنے بیٹے کو کیسے منع کر سکتی تھی؟ اس نے کہا ہاں بیٹا بیوی کو لے جاؤ مگر وہ وقت ہوتا ہے عورتوں کے آنے کا اور ملنے کا، تو اس کو جلدی گھر لے آنا. اس نے کہا ہاں امی میں جلدی گھر لے آیا کروں گا. چنانچہ اگلے دن کیا ہوا کہ اس دلہن کو اس کے خاوند نے سائیکل موٹر پہ بٹھایا اور صبح 8 بجے سے پہلے اس نے 15 منٹ پہلے ہمارے گھر میں پہنچا دیا. کیونکہ مدرسہ گھر کے بالکل قریب ہے اس لیے گھر میں میری اہلیہ نے اس بچی کی کچھ یونیفارم جو تھیں وہ دھلوا کے استری کروا کے رکھ دی تھیں. وہ دلہن آئی اور سیدھا اس کمرے میں چلی گئی. وہاں جا کے اس نے اپنے زیورات اتارے، کپڑے دلہن والے اتارے اور ایک عام اسٹوڈنٹ والے کپڑے اس نے پہن لیے جو سفید کپڑے ہوتے ہیں. پھر وہ سفید کپڑے پہن کے اپنے رول نمبر سلپ لے کے جامعہ میں آ گئی اور وہاں بیٹھ کے اس نے پیپر دیا. پیپر دینے کے بعد وہ دوبارہ اسی کمرے میں آئی اور اس نے اپنے طالبہ والے کپڑے اتارے اور دلہن والے کپڑے پہن کے
میک اپ کر کے وہ دلہن کے طرح تیار ہو گئی، پھر اس کا ہسبینڈ اس کو لے کے واپس چلا گیا۔ اس طرح شادی کے ابتدائی دنوں میں اس بچی نے وفاق کا امتحان دیا، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ جب رزلٹ آیا تو 80% سے زیادہ نمبر لے کے وہ پاس ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بچیاں اپنے دل میں کوئی کمٹمنٹ کر لیتی ہیں تو اللہ نے ان کو اتنی ہمت دی ہوتی ہے کہ یہ اس کو کر گزرتی ہیں۔ تو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جتنی محنت کرنی پڑے، جتنی قربانی دینی پڑے دینی چاہیے، اور اس علم کا نور اپنے سینے میں اتارنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔